रहमान या रहमान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसके मुताबिक हमारी जो टॉपिक है वो सूरह नमल आयत नंबर 3, 4 और 5 है। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यानी कुरान पाक सरापा हिदायत और खुशखबरी है उन मोमिनीन के लिए। उन मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो डेफिनेटली आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला उन मोमिनीन की खसूसियात बताएंगे, जिसके मुताबिक अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, वो युअतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिलआखिरति हुम युक़िनून, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। मोमिनीन की खसूसियात क्या हैं? पहले तो लफ्ज़ मोमिनीन से ही मुराद यह है कि वो ईमान लाने वाले हैं। इस आयत में बता दिया कि मोमिन वो नहीं है जो सिर्फ ज़ुबान से इकरार करे या दावा करे कि मैं ईमान लाया, बल्कि इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद अहकामे इलाही की बजावरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, नमाज कायम करना मतलब नमाज को सही अदा करना, मतलब नमाज को तमाम तर शराइत आदाब की पाबंदी से और हमेशा अदा करना है, और इसके साथ साथ दूसरी बात जो है अपने माल से ज़कात अदा करना। अच्छा, बाज़ लोगों ने इस आयत में युअतून ज़कात का मतलब लिया है कि वो इखलाक की पाकीज़गी इख्तियार करें। ऐसा नहीं है। अकामत सलात के साथ ईता ज़कात का लफ्ज़ कुरान पाक में जहाँ भी आया है, इसका मतलब है ज़कात अदा करना, जो कि नमाज के साथ इस्लाम का दूसरा रुकन है। क्योंकि अगर पाकीज़गी तैयार करने की बात की जाए तो अरबी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ तज़क्की बोला जाता है। दरअसल जहाँ जो बात ज़हन नशीन कराना मकसूद है वो ये है कि कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए ईमान लाने के साथ साथ अमलन इताअत और इत्तिबा का रवैया इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अकामत सलात या हम बात करते हैं ईता ज़कात, ये सबसे पहली अलामत है जिससे ज़ाहिर होता है कि यार इस इंसान ने वाकई इताअत कबूल कर ली है। ये अलामत जहाँ कहीं भी गायब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो इससे फ़ौरन ये मालूम हो जाता है कि वो जो आदमी है उसने हाकिम को हाकिम तो मान लिया है, लेकिन वो सरकश है और वो हुक्म की पैरवी करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरे हाशिए के मुताबिक है वहुम बिलआखिरति हुम युक़िनून, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ईमान लाने के लिए 3 बुनियादी अकायद को तस्लीम करना ज़ुबान से भी, दिल से भी, और उनको मानना भी ज़रूरी है। ये 3 बुनियादी अकायद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो बयान कर दिए गए हैं, जिसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत शामिल है। अब अक़ीदा आखिरत तो ख़ुद ब खुद ईमानियात में इंक्लूडेड है, स्टिल अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करने के लिए इसको इलादा से बयान किया है। अब जो लोग आखिरत पर ईमान ही ना रखते हों या जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से इकरार किया हो, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है दीन और इस्लाम की राह पर चलना। कुरान की दी गई हिदायत पर अमल करना तो बहुत महाल है उनके लिए, क्योंकि इस तर्ज़ फ़िक्र के लोग सामने नज़र आने वाली दुनियावी फ़ायदे देखते हैं। उखरवी नफ़ा और नुकसान तो उनको तब नज़र आए ना यार, तब उनको यकीन हो कि आखिरत भी है। ऐसे लोग अव्वल तो अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कान धरते ही नहीं हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो ईमान ले भी आएँ या वो ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं, तो वो आखिरत पर यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से उनके लिए ईमान और इस्लाम के रास्ते पर एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। इस राह में जब पहली ही आजमाइश जब उनको पेश आएगी ना, तो उनको जहाँ दुनियावी फ़ायदे और उखरवी नुकसान के तकाज़े जब उन 2 मुख्तलिफ़ सिमतों में खींचेंगे, तो वो बेतकल्लुफ़ होकर दुनिया के फ़ायदे की तरफ खींचते चले जाएंगे, और आखिरत के नुकसान की वो ज़रा बराबर भी परवाह नहीं करेंगे, ख़्वाह वो ज़ुबान से वो ईमान आने के कितने दावे करते रहें। यहाँ तो अपने इरादों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने आराम को, अपनी औकात, अपनी दौलत और कभी कभार तो अपनी जान का नजराना भी अल्लाह ताला की बरगाह में हमें पेश करना पड़ता है। तो इन मरलों से सिर्फ वही लोग कामयाबी के साथ गुजर सकते हैं जिनका उखरवी ज़िंदगी पर इख्तियार होता है, यकीन होता है। जहाँ पर ये तकाद ना पैदा होगा और जिसके नज़दीकी ज़िंदगी सिर्फ इसी हयात मस्तार का नाम होगा, तो उसे उसे क्या पड़ी है कि वो खामखा अपने ऐशो तुर्ब को, अपने आराम को बेमज़ा और तलख़ बनाता रहे। इसकी फ़िक्र तो सिर्फ उसी को होगी ना जिसका अक़ीदा होगा कि उसकी ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी भी है, जिसमें हमें उसे अपने अमाल का हिसाब देना है और जज़ाए अमाल से दो चार होना है। अच्छा, देखा जाए तो इनमें दो मोमिन की दो शराइत जो हैं बयान की गई हैं मोमिनीन के लिए। पहली शर्त यह है कि नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। नेक्स्ट इज़ मतलब उसका अमलन तबाअत करना। दूसरी है आखिरत पर यकीन,
تو یہ دونوں شرطیں جو لوگ پوری کریں گے انہی کو قرآن پاک کی آیات دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتائیں گی، پھر اس راستے کے ہر مرحلے میں ان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں گی، اور پھر یہ ہوگا کہ ہر موڑ پہ انہیں غلط راہوں کی طرف جانے سے بچائیں گی کہ راست ربی کے نتائج تو بے شک دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوں، آخر کا جو دائمی اور ابدی فلاح ہے اسی کی بدولت ان کو حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے سرفراز ہوں گے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکالر کی تعلیم سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس پر ٹرسٹ کرتا ہو اور اس کی شاگردی کو قبول کرے اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق عمل بھی کرے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر سے صرف وہی پیشنٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ اس کو اپنا ڈاکٹر مانے اور پھر اس کی جو دی گئی انسٹرکشنز ہیں اس کو بھی فالو کریں۔ صرف اسی صورت میں ایک اسکالر یا ایک ڈاکٹر یہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ آدمی کو اس کے مطلوبہ نتائج مل پائے۔ اچھا، تو یہ تھی ہمارے پاس آیت نمبر 3 اور اس کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 4 کی بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے، فہم یعمہون، اس لیے کہ وہ بھٹکتے رہے۔ صحیح، تو پہلے آیت نمبر 3 میں اہل ایمان کا ذکر تھا، اہل ایمان کے ذکر کے بعد آیت نمبر 4 میں منکرین کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنے گناہوں اور بدعمالیوں میں اس قدر محو ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے وہ کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے نفسیات انسان کی بات کی جائے تو اس کی فطر منطق بھی یہی ہے کہ جب آدمی زندگی اور اس کی صحیح عمل کے نتائج کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھے اور موت کے بعد بھی ایسی کوئی زندگی ہے جس میں جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کے مطابق ٹھیک ہمیں جزا و سزا دی جانے والی ہو، جب اس کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو تو یقیناً اس کے اندر ایک مادہ پرستانہ، ایک مٹیریلسٹک سا نقطہ نظر نشوونما پائے گا۔ جو کچھ بھی اسے اس دنیا میں لذت، عیش، ترقی، خوشحالی، طاقت اور اقتدار سے ہمکنار کرے گا وہی اس کے نزدیک بھلائی ہوگی، قطع نظر اس سے کہ کوئی فلسفہ حیات ہو یا پھر ایسے ہم بات کرتے ہیں جیسے کوئی طرز زندگی ہو یا کوئی نظام اخلاق ہو۔ اس کی اصل طلب دنیا کی زینتیں اور کامرانیاں ہوں گی اور وہ ان کی حصول کی فکر میں بھٹکتا پھرتا رہے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سمجھے گا کہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت اچھی بات سمجھے گا، جیسے کوئی بہت فلاحی کام کر رہا ہو نا، اس طرح۔ اچھا، الٹا وہ ان لوگوں کو بیوقوف اور جاہل سمجھے گا جو اس طرح کی دنیا طلبی میں نہیں پڑے ہوئے، جو اخلاق اور بد اخلاقی سے بے نیاز ہو کر ہر کام کر گزرنے میں بے باک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بھٹک رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا ہے مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ آپ نے نوٹ کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں مزین کر دیے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب جو مجھے ملا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہاں جو فعل ہے نا، یعنی اعمال کو مزین کرنا، فعل اس کو سبب سے، یعنی جو کہ سبب کیا ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے، اور مسبب سے جو کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے، کریٹر، بنانے والا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے بنانے والے، سیم لائک دیٹ۔ یہاں پہ فعل کو یعنی اعمال کے مزین کرنے کو منسوب کیا گیا سبب یعنی شیطان سے اور مسبب یعنی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دونوں صورتوں میں درست ہے۔ صحیح۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان کو ہدایت ملے اور وہ میری توحید کو مانے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو بھٹکا دیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام بھی آئے، ہدایات بھی آئیں، ایک بار نہیں بار بار آئیں، مگر وہ نہیں مانے، انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی کیونکہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے یا خدا واحد ہے یا خدا کا کوئی کنسیپٹ بھی ہے۔ اچھا، یہ منکرین ہیں اور پتہ ہے کیا، ان کے دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہے، یہ بدکاریوں کے انجام کو نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھیں بھی کیسے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھٹکا دیا۔ اور اگر شیطان کی بات کی جائے تو شیطان کا تو کام ہی ہے، یا وہ انسان کے سامنے ہر وقت ایک خیالی جنت پیش کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے خوب اطمینان دلاتا ہے کہ شاباش برخودار، بہت اچھے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 4، اب ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 5 کی، تو اس کے مطابق اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور وہی ہیں جو آخرت میں ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔
اچھا، اس بری سزا کا جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس کی کوئی صورت، کوئی وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی مختلف افراد، مختلف گروہوں اور قوموں کو بے شمار مختلف طریقوں سے یہ سزا ملتی رہی ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی عین موت کے دروازے پر بھی اس کا ایک جو حصہ ہے نا وہ ظالموں کو ملتا ہے۔ پھر موت کے بعد عالم برزخ میں بھی اس سے آدمی دوچار ہوتا ہے، اور پھر روز محشر سے تو اس کا ایک سلسلہ، لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو پھر کہیں جا کر ختم نہ ہوگا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے دوستو، یہاں تک تھا جو ہمارا آج کا تفسیر کا سیشن، سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پائی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ ہمیں دوزخ کا یا جہنم کا حقدار ٹھہرا سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ ہمارے سارے بد اعمال ہمارے نیک اعمال میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے بچائیں، جس طرح دنیا میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں اور ہمارے جو بدعمالیاں ہیں ان کو چھپایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ان کی پردہ پوشی کیجیے گا۔ اچھا، یہ ہمارا جو آج کا سیشن تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہوا یا آپ کو کوئی بھی بات ایسی ہو جو کہ غلط لگی تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں تحریم یو آر رونگ ہیئر۔ نیکسٹ ویک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، ایک نئے سیشن کے ساتھ، اگر زندگی رہی اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري